مولانا انسانی حواس پر بندے کے اختیار کو ثابت کرنے کے بعد ہمیں ایک اور راستہ دکھاتے ہیں جو ہر صاحب ایمان کی اصل منزل ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، چوں سلیمانی دلاور مہتری بر پریو دیو زاننگ گشتری، فرماتے ہیں کہ اے انسان تو دوسرا سلیمان ہے، پری اور دیو پر حکومت کر، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے ابلیس پر اپنی روحانی حکومت قائم کر۔ آگے کیا لکھتے ہیں، گردری ملکت بری باشی زریو حاتم از دستے تو نہ ستاند صدیو، فرماتے ہیں اے سلیمان اگر تو اپنی سلطنت میں شیطانی فریب سے بچا رہے گا نا تو صدیو تجھ سے انگوٹھی نہیں چھین سکتا۔ صدیو کہتے ہیں جی وہ جن ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چرائی تھی اور تخت پر بھی قابض ہو گیا تھا۔ بعد ازاں عالم بگیرد اس میں تو دو جہاں محکوم تو چوں جس میں تو، مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے ابلیس کے فریب سے بچ گئے نا، فرماتے ہیں اس کے بعد دنیا میں تیرا نام بھی رہے گا اور تیرے جسم کی طرح دونوں جہان تیرے محکوم بھی رہیں گے۔ آگے مولانا اس کی دوسری سائیڈ بھی دکھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ورز دستت دیو حاتم را برد بادشاہی فوت شدہ بختت مرد، فرماتے ہیں دوسری طرف یہ بھی یاد رکھنا اگر تمہارے ہاتھ سے تمہارا ابلیس حاتم روحانیت لے گیا نا تو بس پھر تیری بادشاہی بھی فوت ہو گئی اور تیرا بخت بھی مر گیا۔ آگے لکھتے ہیں بعد ازاں یا حسرتن شد للعباد برشما مختوم تا یوم التناد، فرماتے ہیں کہ اگر تیرا ابلیس تیری روحانیت کی انگوٹھی لے اڑانا پھر قیامت کو ان لوگوں کے لیے یا حسرت کے نعرے رہ جائیں گے، بس جن کے نعرے سن سن کے حضرت زید فرما رہے تھے کہ میرے کان بہرے ہو گئے، اور فرماتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے لیے مہر بن جائے گی 100% پکے، پھر جہنم والا معاملہ ہے۔ آگے مولانا دو اور بڑی خاص باتیں بتاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، ور تو دیوے خیشتن را منکری چوں روی آنجا تو روشن بے نگری، فرماتے ہیں اگر تو اپنے دیو کا منکر ہے تو جب حشر میں پہنچے گا نا تو بڑی اچھی طرح دیکھ لے گا اسے، تیرے سارے شک ہی نکل جائیں گے۔ دوسری بات فرماتے ہیں مکر خدرا گر تو انکار آوری از ترازو و آئینہ کہہ جامبری، فرماتے ہیں اگر تو اپنے فریب کھانے کا منکر ہے تو حضرت زید جیسے ترازوؤں اور آئینوں سے کیسے جان بچائے گا۔ ان آخری اشعار میں مولانا نے ہمیں 3 اسباق دیے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان تو دوسرا سلیمان ہے، تو خلیفۃ اللہ کی اولاد ہے، اپنی روحانیت کی انگوٹھی پہن اور اپنے اندر کے ابلیس پر حکومت کر۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگر تجھے اپنے ابلیس سے بچنا آتا ہے تو پھر وہ تیری روحانیت کی انگوٹھی نہیں چرا سکتا۔ مولانا ہمیں بڑے لالچ دیتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کچھ کر لیں لیکن پھر بھی یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ مولانا کیا کیا لالچ دیتے ہیں جی، فرماتے ہیں انسان اگر تو نے اپنے ابلیس پہ قابو پا لیا نا تو دنیا میں تیرا نام رہے گا اور تیرے جسم کی طرح یہ دنیا بھی تیری محکوم رہے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر ابلیس نے تیرا راستہ کاٹ لیا بس تیری بادشاہی بھی گئی، تیرا بخت بھی مر گیا، اور پھر یا حسرتا کے نعرے تیرا مقدر ہے۔ بندے کے ساتھ ایک ابلیس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک ہمزاد جنوں یعنی شیطانوں میں سے اور ایک ہمزاد فرشتوں میں سے مقرر نہ کیا گیا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے مجھ کو اس جن سے مقابلہ کرنے میں مدد دے رکھی ہے، اس لیے اس کے مکر و فریب اور اس کی گمراہی سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا، بلکہ یہاں تک کہ وہ بھی مجھے آپ نے فرمایا بھلائی کا مشورہ دیتا ہے۔ دوسری خاص بات جو مولانا نے ہمیں بتائی وہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا ایمان اس پہ نہیں ہے کہ تیرے ساتھ ایک ابلیس ہے اور وہ تیرا راستہ کاٹتا رہتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اسے یہاں دیکھا نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، قیامت کو تو اسے بڑی اچھی طرح سے دیکھ لے گا، تیرے سارے شک نکل جائیں گے۔ آخری بات جو مولانا نے ہمیں بتائی وہ بڑی پریشان کن ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج تو نہیں مانتا کہ تمہیں ابلیس فریب دے رہا ہے یا تو فریب کھا چکا ہے، بلکہ آج تو کہتا ہے کہ مسلمان ہوں ہی صرف میں، باقی تو سارے کافر اور مشرک ہیں، اور یہ کام تو صرف عام مسلمانوں کے ساتھ نہیں کرتا، یہ کام تو اللہ کے پاک دوستوں سے بھی کرتا ہے، اولیاء کا بھی مشرک کہتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ آج تو ابلیس سے فریب کھانے کا منکر ہے،
لیکن کل قیامت کو تو ان حضرت زید جیسے پاک ترازموں اور آئینوں سے کیسے جان بچائے گا؟ وہ مومن ہیں، اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہیں، اور دیکھنے والے تو گواہ ہوتے ہیں۔ اگر دنیا والے گواہ نکل آئیں تو بندہ سزا سے نہیں بچ پاتا، اور اگر اللہ کے دوست قیامت کو ہمارے خلاف گواہ کھڑے ہو گئے تو پھر بقول مولانا اللہ کی سزا سے بچنا ناممکن ہے۔